فضائل اخلاق کی تعلیم۔ یہ جامع اخلاقی ہدایات بجائے خود ایسی تھیں جن سے کوئی صلاحیت پسند انسان جس میں کچھ بھی اخلاقی حس اور خیر و شر کی تمیز موجود تھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ لیکن قرآن نے صرف انہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ فضائل اخلاق میں سے ایک ایک کو نمایاں کر کے بتایا کہ اسلام انسان کو کن بھلائیوں سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے عملاً یہ دکھا دیا کہ وہ بھلائیاں صرف زبان سے کہنے ہی کی نہیں ہیں، بلکہ اسلام نے جس زندگی میں بھی راہ پائی ہے وہ ان بھلائیوں سے آراستہ ہو گئی ہے۔ یہاں ان سب کو تفصیل کے ساتھ نقل کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم ان میں سے چند کو بطور مثال نقل کرتے ہیں۔ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 2۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ سورہ قصص آیت 17۔ برائی کی مدافعت ایسی بھلائی سے کرو جو بہترین ہو۔ جو باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ تم دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورہ مومنون آیات 96 تا 98۔ حاشیہ، یعنی خدا سے پناہ مانگو کہ شیطان کبھی تم کو گالی کا جواب گالی سے، جھوٹ کا جواب جھوٹ سے، ظلم کا جواب ظلم سے، بے انصافی اور حقماری کا جواب بے انصافی اور حقماری سے دینے پر آمادہ نہ کر سکے۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات انہوں نے سنی تو اس کا جواب دینے سے پرہیز کیا اور کہا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ سورہ قصص آیات 54 اور 55۔ وہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ قصص آیت 83۔ یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ سورہ حج آیت 41۔ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کے ذکر کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ سورہ نور آیات 36 اور 37۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ سورہ منافقون آیت 9۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد تمہارے اپنے اوپر یا تمہارے والدین اور قریبی رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ صاحب معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ سورہ نساء آیت 135۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو
کہ یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ مائدہ آیت 8۔ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں ان سے اللہ کی راہ میں لڑو اور حد سے نہ گزر جاؤ، اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت 190۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور راست اور درست بات کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 70۔ جو کوئی تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ برائی سے بچنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 194۔ اگر تم بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں ہی کے لیے بہتر ہے۔ سورۃ النحل آیت 126۔ تم اہل کتاب اور مشرکین سے بڑی اذیت ناک باتیں سنو گے۔ ان اشتعال انگیز باتوں پر اگر تم صبر کرو اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ سورہ آل عمران آیت 186۔ اللہ بدگوئی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا الا یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ سورہ نساء آیت 148۔ حاشیہ، یعنی مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہے۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو وفا کرتے ہیں اور معاہدے توڑتے نہیں ہیں، جو ان روابط کو جوڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے سخت حساب نہ لیا جائے، جو اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ بھی رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور بدی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں۔ سورہ رعد آیات 19 تا 22۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو۔ حاشیہ، اس ارشاد میں مسلم معاشرے کے افراد کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت نہ کریں، بلکہ جو امانت بھی ان پر اعتماد کر کے ان کے سپرد کی گئی ہو اسے ٹھیک ٹھیک ادا کریں، اور بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو اور اس کے کارفرماؤں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ذمہ داری کے مناصب پوزیشن آف ٹرسٹ ایسے لوگوں کو حوالے کرو جو بار امانت اٹھانے کے اہل ہوں۔ مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری اور ملک کی حکمرانی کے مرتبے نااہل، بددیانت، کمظرف اور بد عمل لوگوں کو نہ دو، کیونکہ برے لوگوں کی قیادت پوری قوم کو خراب کر دیتی ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ سورہ نساء آیت 58۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پر اعتماد کر کے کوئی امانت اس کے حوالے کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ سورہ بقرہ آیت 283۔ تم نیکی کا مرتبہ نہیں پا سکتے جب تک وہ چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہیں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ سورہ آل عمران آیت 92۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری سے بری چیز چھانٹ کر نہ دو، حالانکہ تم خود اسے کبھی نہ لوگے الا یہ کہ اغماض برت جاؤ۔ اللہ تمہارے ایسے خرچ سے بے نیاز اور رستودہ صفات ہے۔ سورہ بقرہ آیت 267۔ اگر علانیہ صدقات دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو مخفی رکھو اور غریب لوگوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 271۔ صدقات خاص طور پر ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ زمین میں اپنی کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری کی وجہ سے ناواقف آدمی ان کو خوشحال سمجھتا ہے، مگر تم ان کے بشرے سے
ان کی حالت جان سکتے ہو۔ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ نہیں مانگتے۔ ایسے لوگوں پر تم جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ سورہ بقرہ آیت 273۔ جہنم کی آگ سے وہ نہایت پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے چکانا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی خاطر یہ کام کرتا ہے۔ سورۃ اللیل آیات 17 تا 20۔ اور خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تم کو دیا ہے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ میرے رب کاش تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا کہ میں صدقہ دیتا اور صالحوں میں سے ہو جاتا۔ سورہ منافقون آیت 10۔ حاشیہ: یعنی صدقہ ایسی حالت میں کرو جب تم صحیح و تندرست ہو، اس کا انتظار نہ کرو کہ مرنے کا وقت آئے گا تو صدقہ دے دیں گے۔ صدقے سے مراد ہے سچی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مال دینا۔ افسوس ہے کہ اردو زبان میں یہ لفظ بڑے ہی گھٹیا مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا برائی کرنے والوں کو معاف کر دو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ نساء آیت 149۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ سورہ بقرہ آیت 237۔ قرض دار تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر صدقہ کر دو یعنی قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سورہ بقرہ آیت 280۔ یتیموں کے مال ان کو دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو اور نہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت 2۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اپنے معاملات خود سنبھال لینے کی اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ فضول خرچی کر کے جلدی جلدی ان کا مال اس اندیشے سے کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے۔ جو شخص مالدار ہو وہ ان کی جائیداد کے انتظام کا معاوضہ لینے میں پرہیز سے کام لے، اور جو نادار ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی جسے ہر انصاف پسند آدمی معقول معاوضہ قرار دے۔ پھر جب ان کے مال انہیں واپس دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ سورہ نساء آیت 6۔ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے حق میں جن کے واجبی حق تم ادا نہیں کرتے اور ان کے نکاح کرنے سے باز رہتے ہو، اور ان بچوں کے حق میں جو اپنا کوئی زور نہیں رکھتے، اور ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ سورہ نساء آیت 127۔ جو لوگ نکاح کا موقع نہ پاتے ہوں وہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ سورہ نور آیت 33۔ حاشیہ: یعنی غیر شادی شدہ لوگ ناجائز طریقوں سے خواہشات نفس پوری نہ کریں۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں غیر عورتوں کی دید سے بچا کر رکھیں، اور عریانی و بدکاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں بچائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اور اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے جن کی تفصیل سورہ نور کی اس آیت میں دی گئی ہے، اور اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ سورہ نور آیات 30 اور 31۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو ذبی زبان سے اس طرح بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو اور پچھلے دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ سورۃ الاحزاب آیات 32 اور 33۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حرام نہ کر لو ان پاک چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں،
اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے جو حلال اور پاک رزق تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ سورہ مائدہ آیات 87 اور 88۔ اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 35۔ یعنی اس بات کی آزمائش کر رہے ہیں کہ اچھے حالات میں تم متکبر، ظالم، خدا فراموش اور بندہ نفس تو نہیں بن جاتے، اور برے حالات میں پست اور ذلیل اور ناجائز طریقے تو اختیار نہیں کرنے لگتے۔ یہ ایک کم ظرف آدمی کا کام ہے کہ اچھے حالات آئیں تو فرعون بن جائے اور برے حالات آئیں تو زمین پر ناک رگڑنے لگے، یا ان کو بدلنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنے پر اتر آئے۔ مومن کا کام ہر حال میں راست روی پر قائم رہنا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 71۔ جو عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ سورہ فاطر آیت 10۔